کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا۔ ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے، ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے۔ خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ میرے عزیز دوستو اور ساتھیو، محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کربلا کے دل خراش منظر سے دل لرز جاتا ہے، اور واقعات کربلا اور خاندان نبوت پر ڈھائے جانے والے مصائب اور لرزہ خیز یزیدی مظالم کی تفصیل پڑھ کر سن کر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ معرکہ کربلا کیوں واقع ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھرانہ ریگ زار کربلا میں کس مقصد کے خاطر قربان کیا؟ بعض نااہل تو بعض کم علم لوگ تو اتنا بول دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں، ایسی جرأت کے ساتھ بول دیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لڑائی فقط تخت و تاج اور بادشاہی کے لیے، دولت و ثروت کے لیے انہوں نے یہ جنگ کی تھی۔ معاذ اللہ من ہذہ الفتنہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ایسے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دولت و ثروت اور بادشاہی کے لیے یہ جنگ لڑی تھی۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید نے بہت مال و دولت، تخت و تاج کی پیشکش کی تھی، مگر امام حسین نے وہ ساری پیشکش ٹھکرا دیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا تھا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ معارکہ، یہ مخالفت اس لیے تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یزید ابن معاویہ اس منصب حکومت کا اہل نہیں تھا، یعنی جو خلافت اسے ملی تھی اس خلافت کا وہ لائق نہیں تھا، اور وہ خلافت کوئی ایسی خلافت نہیں تھی بلکہ دین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلافت تھی، اور جو خلافت دین اسلام کی جسے بھی ملے وہ اس کا اہل ہونا چاہیے، مگر یزید اس کا اہل نہیں تھا، اس لیے کہ یزید احکام الہی کی واضح خلاف ورزی کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں حرام رکھی اس کو حلال کہتا، اور جو حلال کی تھیں اس کو حرام کہتا تھا۔ اللہ کی نافرمانی اور شیطانی وسوسے، شیطان کی پیروی کرنے والا تھا۔ یزید نے امت مسلمہ میں فساد برپا کر کے حدود الہی کو معطل کیا، ختم کر دیا، اپنی منمانی کرتا، جو سمجھ میں آتا وہ کرتا، کھلے عام شراب پیتا تھا، عیاشی کرتا، طرح طرح کی بدعمالیاں کرتا، اسلامی قانون اور شریعت کی حرمت و پاکیزگی کو تار تار کرتا تھا۔ علاوہ ازیں متعدد ثقہ مورخین اور علماء امت نے بھی یزید کی تاریک زندگی کے ہر گوشہ پر روشنی ڈالی ہے تاکہ یزید کی یزیدیت اور شیطانیت کسی سے اوجھل نہ رہے۔ میرے عزیز دوستو اور ساتھیو، یزید ایسا بدبخت شخص تھا جس کے بارے میں ابو الفدا حافظ ابن کثیر اپنے شہرہ آفاق تاریخ البدایہ والنہایہ میں یزید کے فسق و فجور کی ایک لمبی فہرست نقل کی ہے کہ یزید کون کون سے گناہ میں مبتلا اور ملوث تھا۔ ان میں سے چند جملے ہدیہ ناظرین ہے کہ یزید کے متعلق یہ روایت کسی سے چھپی نہیں ہے کہ وہ ساز و راگ کا دلدادہ تھا، شرابی، شکار کھیلنے والا تھا، خوبرو لڑکوں اور حسین و جمیل گانے ناچنے والی لونڈیوں اور شکاری کتوں کا شوقین تھا، اور وہ سنگ والے مینڈھوں اور سانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائی اور مقابلہ کراتا رہتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ وہ ہر صبح شراب کے نشے میں مدہوش اٹھتا تھا۔ یہ یزید کا ناپاک کردار اور
انہی ساری برائیوں کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی کہ ایسا شخص کبھی شریعت اسلام اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا خلیفہ نہیں بن سکتا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے بدکار شخص کی بیعت کی جائے اور اس نااہل کو حاکم تسلیم کیا جائے، بلکہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم کے کردار اور صفات کی نشاندہی فرمائی۔ حاکم کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے جو خطوط آتے ان خطوط میں سے ایک خط کے جواب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم کی صفت بیان فرمائی اور فرماتے ہیں فالعمری مل امام الا العامل بالکتاب والقائم بالقسط والدائن بدین الحق، کہ مجھے اپنی جان کی قسم حاکم وہی ہو سکتا ہے جو کتاب اللہ یعنی قرآن پر عمل کرنے والا ہو، عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو اور دین حق کا پابند رہنے والا ہو، وہی حاکم ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا امام اہل بیت جس نے آگوش نبوت میں آنکھ کھولی، جو اس گھرانے میں پروان چڑھا جس میں قرآن اترا، جہاں رشد و ہدایت کا سر چشمہ پھوٹا ہو، تو یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران کے ناپاک ہاتھ میں اپنے ہاتھ وہ کیسے دے سکتے تھے؟ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وجہ سے یزید کی مخالفت کی۔ اگر اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی مخالفت نہ کی ہوتی اور اس کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہوتی تو یقین جانے میرے دوستو، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ظالم حکمران برپا ہو جاتے، ظالم حکمران کا دبدبہ ہوتا اور ظلم و زیادتی بڑھ جاتی، عدل و انصاف ختم ہو جاتا، لوگوں پہ ظلم کیے جاتے، عیاشیاں عام ہو جاتی، شراب نوشی عام ہو جاتی اور بدکاریاں کھلے عام ہوتی، شریعت کی پاسداری نہیں ہوتی، حرمت شریعت کو پامال کیا جاتا، اور جس کے گھر سے رشد و ہدایت کا سر چشمہ پھوٹا ہو اس کا نواسا یہ ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے نانا کے شریعت کی حرمت کو پامال کیا جائے؟ ایسا کبھی ہوتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی مخالفت کی اور اپنے نانا کی شریعت کی بقا کے لیے اپنے اور اپنے عزیزوں کی قربانی پیش کی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام 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 اے حسین، اے حسین السلام، اے حسین السلام۔